بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آئی ایم مشتاق شمیم اینڈ یو آر واچنگ BBC بڈگام براڈ کاسٹنگ چینل. ناظرین پیش ہے ہمارا سلسلہ وار پروگرام منظر پس منظر. آئیے دیکھتے ہیں اس خوبصورت پروگرام کا یہ تازہ شمارہ. منظر پس منظر. اب کی بار نیٹ نہیں رہا. جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا ہے، نیٹ نہیں رہا. اس ماہ کی 4 تاریخ کو یعنی 4 جون 2024 کو نیٹ 2024 کا رزلٹ آؤٹ ہو چکا تھا. امسال اس پریسٹیجیس امتحان میں ملک بھر سے 20 لاکھ سے زائد طلباء و طالبات شامل ہو چکے تھے. لگ بھگ 1.5 لاکھ سیٹوں کے لیے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 7 مئی کو یہ کمپٹیٹیو ایگزام کنڈکٹ کر لیا تھا. طلباء و طالبات کے ساتھ ساتھ ان امتحانات میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کی حیرانی اس وقت سامنے آ گئی جب یہ بات دیکھنے میں آئی کہ 60-65 بچے بچیوں نے ان امتحانات میں 720 میں سے 720 نمبرات یعنی پوائنٹس حاصل کر کے ریکارڈ قائم کر لیا ہے. حیرانگی کی سب سے بڑی ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جس روز ملک بھر میں 18ویں لوک سبھا کے انتخابات کے سلسلے میں کاؤنٹنگ چل رہی تھی، اسی دن نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے نیٹ کے رزلٹس اناؤنس کر دیے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کم از کم مت گڑنا سے ایک دن پہلے یا مت گڑنا سے ایک دن بعد یہ رزلٹس اناؤنس کیے جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. کچھ بچوں کو اس طرح کے پوائنٹس بھی دیے گئے جو ٹیکنیکلی کسی بھی صورت میں درست نہیں پائے گئے. سوشل میڈیا نے اس معاملے کو ہر جگہ پر زور و شور سے اٹھایا. معاملے کی باریک بینیاں سمجھ کر عوام نے بھی اپنی شک کی انگلیاں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی طرف اٹھانا شروع کر دیں. حالانکہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے عوام اور میڈیا کی طرف سے اٹھائے گئے کچھ سوالات کے جوابات تو دے دیے، لیکن اکثر سوالات کا جواب دینے سے وہ قاصر رہ گئے. 4 جون سے لے کر اب تک 14 دن گزر گئے اور ان 2 ہفتوں کے اندر عوام کا شک نہ صرف یقین میں بدل گیا بلکہ کچھ ایسے انکشافات اور راز و نیاز سامنے آ گئے جن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس ایگزام میں کس قدر بدعنوانیوں اور بے ایمانیوں کا ارتکاب کیا جا چکا ہے. آئیے پہلے اس نیوز رپورٹ کا یہ چھوٹا سا حصہ سن لیتے ہیں، پھر پروگرام کے اس پار اس پر مزید چرچا کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. دوستوں، نیٹ کا پیپر 30 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ کے بیچ میں بکا ہے. اس میں 13 لوگ ملوث ہیں، ایک ڈاکٹرز کی گینگ ہے اور پٹنہ کے اندر بہار اور مہاراشٹرا کے لوگ اس میں ملوث ہیں. یہ ایک بہت بڑی گینگ تھی جس گینگ نے 30 سے لے کے 50 لاکھ روپے پر پیپر کا لیا ہے اور اس میں تقریباً 13 لوگ گرفتار ہوا ہیں. 6 لوگوں کے پاس سے جو ہے وہ چیکس بھی برآمد ہوا ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بلکہ اب جو ہمیں فیوچر میں ڈاکٹرز ملیں گے وہ بھی نقلی اور جعلی ڈاکٹر ملیں گے. نیٹ کو بھی نیٹ نہیں رہنے دیا، اب نیٹ کا بھی ری نیٹ ہوگا، کیونکہ اب دھیرے دھیرے پولیس گرفتار کر رہی ہے اپرادھیوں کو. اور ایک پیپر 30 سے 50 لاکھ میں بکا ہے نیٹ کا. کیا دیش کے اندر نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی پہ سوال ہوگا کہ پیپر کیسے لیک ہوا؟ کیسے ڈاکٹرز ایک وائٹ کلر کی رینالٹ ڈسٹر میں بیٹھ کر پیپر کی بکری کی؟ کس طریقے سے فلیٹ پہ سٹوڈنٹس کو لایا گیا، پیسہ لے کر انہیں جو ہے وہ پیپر دیا گیا، اور جب بات لیک ہوئی تو کس طریقے سے ان تمام لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا گیا. کیسے پٹنہ، بہار اور مہاراشٹرا کے آؤٹ سکرٹس کے اندر بیٹھ کر یہ پوری پلاننگ کی گئی اور کس طریقے سے 30 سے لے کے 50 لاکھ روپے پر پیپر کا وصول کیا گیا. جی ہاں ناظرین، آپ نے اس رپورٹ میں یہ انکشاف سن لیا ہوگا کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی والوں نے نیٹ کا پیپر 30 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ روپے میں فروخت کر لیا ہے. 14 دن تک جو بات گتھی بن چکی تھی وہ گتھی اب سلجھ چکی ہے، اور یہ گتھی سلجھ جانے کے بعد اب ہم سب کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ کس طرح سے
5 दर्जन बच्चे बच्चियों को 720 में से 720 पॉइंट्स हासिल हो चुके हैं और ये भी हमें मालूम हो चुका है कि बाज़ दफ़ा इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि इत्तेफाक के पीछे कोई बड़ा और गहरा राज छुपा हुआ होता है। 4 जून काउंटिंग का दिन, मतगणना का दिन, एक ऐसा दिन जिस दिन इलेक्शन के नताइज सामने आ रहे थे। लोगों की निगाहें नज़रें इन्हीं नताइज की तरफ मरकूज थीं। अवामुन्नास का ध्यान नई हुकूमत साजी की तरफ मबजूल था और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से इस ख़ास दिन को नीट के नताइज के अनाउंस के लिए मुंतखब करना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। मेरा मानना है कि इस नाजायज़ हरकत में सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मुलव्वस नहीं है, बल्कि मरकज़ी सरकार और मुतल्लका मरकज़ी इदारे भी इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। अब ये मामला चनाचे कानून और कानूनी इदारों के हाथ में है और अवामी हलकों को उम्मीद है कि उन्हें जांच एजेंसियों से ज़रूर इंसाफ मिलेगा। लेकिन हमारी गुजारिश है कि जांच एजेंसियों को जांच पड़ताल के दौरान इस मसले से जुड़े कुछ अहम मामलात को भी मद्देनज़र रखना होगा। वो ये कि जिन गरीब परिवारों के होनहार बच्चों ने इस कदर धांधलियाँ होने के बावजूद भी इस प्रेस्टिजियस टेस्ट को क्वालिफाई करने में कामयाबी हासिल कर ली है, ऐसे बच्चों के साथ किसी भी तरह से कोई नाइंसाफ़ी न होनी चाहिए। शुक्रिया नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।